اسٹیج پر جلوہ فرما علماء ذویل احترام، مبلغین اعظام، بالخصوص ہماری جماعت کے بہترین عالم دین اور بہترین مفتی حضرت علامہ مولانا مفتی سلیم مصباحی صاحب قبلہ، حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال مقتحم۔ يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا، واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنی عقیدت اور اپنے عقیدے کا اظہار کرتے ہوئے جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وعلی آلک واصحابک واصحابک یا نور یا اللہ، نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم سامعین، آج ہم اور آپ بھروچ کی سرزمین پر ہونے والے سنی دعوت اسلامی کے 18ویں اجتماع میں شریک ہیں اور حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اس حاضری کو قبول فرمائے، ہمارے لیے اور ہمارے جملہ اہل ایمان مرحومین اور بالخصوص حافظ و قاری مرحوم نیاز الدین صاحب قبلہ اشرفی اور ہمارے بہت ہی گہرے اور بہترین دوست بھائی مرحوم حاجی ابراہیم کھتری، ان کے لیے باعث مغفرت اور باعث نجات بنائے۔ آمین، اللہم آمین۔ مجھ سے پیشتر آپ نے ایک بہترین کلام ملاحظہ فرمایا اور اس سے پہلے ایک بہترین خطاب آپ نے توکل اور یقین کے حوالے سے ملاحظہ کیا۔ میں چند لمحوں کے لیے آپ کی سماعتوں کے حوالے ہوا ہوں اور ادب کے حوالے سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں چند منٹوں کے اندر، اور چونکہ یہ مہینہ بھی ہمارے سرکار بغداد کا مہینہ ہے تو ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے کچھ گفتگو آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں۔ ہمارا مذہب اور ہمارا مسلک یہ مسلک ادب اور مذہب ادب ہے۔ ہمارا مذہب ہمیں ہر موڑ پر ادب کی تعلیم دیتا ہے، ادب سکھلاتا ہے، ادب کا حکم دیتا ہے، ہر موڑ پر، ہر لحاظ پر، کہیں پر بھی ہوں ادب ملحوظ رکھنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے کہ ادب یہ رب تبارک و تعالیٰ کا وہ خاص تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے انسانوں کو عطا کیا ہے۔ ادب ہی کی بنیاد پر بندہ مومن ارتقاء اور عروج کی منزلیں طے کرتا ہے، سبحان اللہ، اور اللہ رب العزت اس کو معراج اور ترقی نصیب کرتا ہے۔ ادب ہی کی بنیاد پر ایک انسان معاشرے میں معزز بھی ہوتا ہے، مکرم بھی ہوتا ہے، محترم بھی ہوتا ہے۔
عزت یافتہ بھی ہوتا ہے اور کامیاب اور کامران بھی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ادب ہی وہ شے ہے جو انسان کو اور جو اس کا حامل ہوتا ہے اسے عزت، رفعت اور بلندی کی اور ترقی کی راہوں کی طرف گامزن کرتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث طیبہ اور اس سے اوپر قرآن مقدس کی آیات کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہر آیت جو ادب کے معاملے میں ہے وہ ہمیں اس بات کی تعلیم دیتی ہے کہ انسان کو ہمیشہ انسان ہونا چاہیے اور اسے ہمیشہ باادب اور مؤدب ہونا چاہیے۔ ادب کے مفہوم کو اگر کھول کر بیان کیا جائے تو یہ بڑا تفصیل طلب ہے۔ ادب وہ شے ہے، وہ عظیم تحفہ ہے کہ اگر یہ کسی کو نصیب ہو جاتا ہے تو اس کی دنیا بھی سنور جاتی ہے اور اس کی آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ ادب کے حوالے سے اگر قرآنی آیات کو پڑھیں، احادیث طیبہ کو پڑھیں، بزرگان دین کی سیرت کو پڑھیں تو پھر ہمیں ہر موڑ پر یہی سبق ملتا ہے کہ ہر شخص کو با ادب ہونا چاہیے، اس لیے کہ الدین کلہ ادب، دین سراسر ادب ہے۔ جو جتنا ادب کرتا ہوگا، جو جتنا مؤدب ہوگا، اللہ رب العزت اسے اتنا ہی بلندی نصیب فرمائے گا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ تعالی علیہ وہ خود کہتے ہیں من خرج عن حد الادب فإنه يرجع إلى حيث جاء، کہ جو شخص، یعنی انہوں نے یہ بات پیری اور مریدی کے حوالے سے کہی ہے کہ ایک مرید کو اپنے پیر کے حوالے سے باادب ہونا چاہیے اور مؤدب رہنا چاہیے۔ جس کے ہاتھ میں اس نے ہاتھ دیا ہے، جس کو اس نے اپنا پیر مانا ہے، اور جس کا وہ مرید ہے، وہ مرید ہمیشہ باادب رہے، برسوں ان کے پاس رہنے، سب کچھ حاصل کرنے کے بعد بھی اگر ایک موقع پر اگر وہ ادب کی حد سے نکلتا ہے تو حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ پھر وہ وہیں لوٹ جاتا ہے جہاں سے وہ آیا تھا۔ اللہ اکبر۔ یہ ادب سیدی سرکار اعلی حضرت فتاوی رضویہ شریف میں اب تحریر فرماتے ہیں لا دین لمن لا ادب لہ، اس کا کوئی دین نہیں جس کے پاس کوئی ادب نہیں، بلکہ آپ خود کہتے ہیں کردم از عقل سوالے کہ بگو ایمان چشت، عقل در گوش دلم گفت ایمان ادب است۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک مرتبہ عقل سے سوال کیا کہ تو بتا ایمان کیا ہے، تو عقل نے میرے دل کے کانوں میں کہا ایمان ادب ہے۔ اس اجتماع میں جتنے بھی شریک ہیں، چاہے طلبہ ہوں یا باہر سے جو افراد آئے ہوں، کناروں پر بیٹھے، سب آج یہ سبق لے کر جائیں کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں اور جن بزرگوں کا ہم نے دامن تھاما ہے، وہ بزرگ، وہ مذہب، وہ مسلک ہمیں ادب کی تعلیم دیتا ہے۔ ہم کہیں پڑھ بھی رہیں، ادب ملحوظ رکھیں، ادب ہی سب کچھ ہے۔ جس بندے میں ادب ہوتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جس بندے میں ادب نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، جو بے حیا ہوتا ہے، وہ ناکام اور نامراد ہوتا ہے۔ اگر کامیاب ہونا ہے تو ادب کو ملحوظ رکھنا ہوگا، چاہے کسی بھی طریقے سے ہو۔ جس نے بھی ادب کو ملحوظ رکھا، اللہ رب العزت کا بھی وہ پیارا ہوتا ہے، رسول اللہ کا بھی پیارا ہوتا ہے، اور دنیا میں بھی لوگوں کے نزدیک وہ پیارا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب ادب کو دیکھیں، اللہ کا ادب، پھر اللہ کی ذات کا ادب، اس کے صفات کا ادب، رسول اللہ کا ادب، نبیوں کا ادب، کتابوں کا ادب، ماں باپ کا ادب۔ ہر موڑ پر اسلام ہمیں ادب سکھلاتا ہے۔ بزرگان دین کا ادب، اولیاء کرام کا ادب، علماء ذوی الاحترام کا ادب، بلکہ میں آپ کو بتاؤں ہمارے اپنے گھروں کے اندر چچا کا ادب، ماما کا ادب، خالو کا ادب، چچی کا ادب، بڑوں کا ادب، بلکہ حضور تو فرماتے ہیں ہر سفید داڑھی والے کا ادب۔ ہر شخص کو اپنے دائرے میں مؤدب ہونا چاہیے۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کو یہ بھی وضاحت کرتا چلوں، میری یہ گفتگو صرف اہل سنت و جماعت کے حوالے سے ہے، کوئی اس گفتگو کو دوسری طرف نہ لے جائے۔ ہمارے وہ جو دشمن، جو کل بھی دشمن تھے، وہ آج بھی دشمن ہیں اور دشمن رہیں گے۔
جنہوں نے ہمارے آقا کی گستاخیاں کی ہیں، میں ان کی بات نہیں کرتا، لیکن جس کا تعلق اہل سنت سے ہے، جس کا تعلق مسلک اہل سنت سے، جو ہمارا اپنا ہے، ہر شخص کے لیے یہ گفتگو ہے کہ وہ شخص اپنے اپنے دائرے میں مؤدب ہوں، باادب ہوں، اور جو بھی اس کے ماتحت ہوتا ہے اس کے، اور جو اس کے اوپر ہے، ہر ایک کا وہ ادب کرتا رہے۔ جتنا وہ ادب ملحوظ رکھے گا، اللہ رب العزت کے نزدیک وہ اتنا ہی کامیاب اور کامران۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کتابوں کا ادب سے لے کر چاہے جو بھی ہو، ہمارے دائرے میں جو بھی آتے ہیں، ہر ایک کا ادب ملحوظ رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ دیکھیں ادب کی وجہ سے، بلکہ یہی تو وجہ ہے کہ ایک مقولہ کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ جو ادب کرتا ہے نصیب بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے، وہ با نصیب ہوتا ہے، اور جو بے ادب ہوتا ہے بلکہ وہ بے حیا ہوتا ہے، اور جو بے حیا ہوتا ہے نا، وہ رفتہ رفتہ بے حیائی کی وجہ سے کبھی کبھی دین سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اذا لم تستحی فعمل ما شئت، اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر کرو، تمہارے منہ میں جو آئے وہ بھی بولو، تم جو کچھ کرنا چاہو کرو، تم بے حیا ہو، تمہیں کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر تمہارے اندر حیا کا مادہ ہے تو پھر تمہیں ادب کے دائرے میں رہنا ہوگا، بلکہ جس شخص کے اندر حیا ہوتی ہے وہ با ادبی ہوا کرتا ہے۔ بے حیا باش ہر چے خواہی کن، تو بے حیا ہو جا اور جو کچھ کرنا چاہے کر، تو آزاد ہے۔ لیکن اگر تو واقعی میں حیادار ہے تو پھر رسول اللہ کی شریعت بھی، کتاب بھی، مصطفیٰ کریم کے فرامین بھی، بزرگان دین کے اقوال بھی تمہیں اس بات کے دائرے میں قید کر رہے ہیں کہ تمہیں ہر موڑ پر باادب ہونا ہوگا، چاہے ایک شاگرد ہی کیوں نہ ہو وہ استاذ کے سامنے، ایک مرید ہی کیوں نہ ہو وہ پیر کے سامنے، وہ ولیان اعظام کے سامنے، اولیاء کرام کے سامنے، اگر اولاد ہے تو ماں باپ کے سامنے، چچا کے سامنے، اگر امتی ہے تو نبی کے سامنے اور دیگر نبیوں کے حوالے سے، اور اگر بندہ ہے تو رب کے حوالے سے، وہ ہر جگہ با ادب نظر آنا چاہیے۔ جو جتنا با ادب ہوگا وہ اللہ رب العزت کا اتنا ہی پیارا ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں ادب کی وجہ سے اگر اللہ رب العزت کی ذات و صفات کو دیکھیں تو نام پاک کے ادب کی وجہ سے رب قدیر نے ولیوں کو ولایت عطا فرمائی۔ حضرت بشرافی کا واقعہ ہمارے سامنے، بارہا اسے سنتے ہیں، جا رہے تھے راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ وہ بشرافی کے جن کا ادب جانور بھی ملحوظ رکھتے تھے، کہ جس راستے سے حضرت کو گزرنا ہوتا وہاں پر کبھی پاخانہ نہ کرتے تھے، یہاں تک کہ جب کسی جانور کو پاخانہ کرتے ہوئے راستے میں لوگوں نے دیکھا تو کہا اب بشرافی زمین پر نہیں رہے۔ یہ ادب، یہ سب کچھ ادب کی وجہ سے تھا، راستے سے گزر رہے تھے، حالانکہ آپ اس شرف کے حاصل ہونے سے پہلے شراب پیتے تھے، شراب کے عادی تھے، میخانوں میں پڑے رہتے تھے، لیکن راستے سے گزرتے ہوئے جب رب قدیر کا نام ایک پرچے میں لکھا دیکھا، اٹھایا، اسے صاف کیا، دھویا، اور پھر ادب کی جگہ پر رکھا۔ رب قدیر کو یہی ایک ادا اتنی پسند آئی کہ رب قدیر نے انہیں ولیوں کا مقام عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا ادب، اس کے نام کا ادب، اس کی ذات کا ادب، اس کے صفات کا ادب، رسولوں کا ادب۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افضل ہونے میں کسی کو شک ہے؟ کسی کو شک نہیں۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، یہ آیت کریمہ بتا رہی کہ حضور تمام نبیوں اور رسولوں سے افضل ہے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا۔ لیکن آپ دیکھیں حضور کے فرمان میں بھی ہمیں ادب سکھلایا جا رہا ہے۔ کسی کو شک نہیں کہ حضور افضل نہیں ہے، حضور سب سے افضل ہے، وہ امام الانبیاء ہے، وہ کائنات کے انبیاء ہیں، وہ کائنات کے نبی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید الانبیاء ہیں، سب کچھ ہیں۔ اللہ رب العزت نے آپ کو بڑے بڑے شرف، بلکہ دوسروں کو جو شرف حاصل ہوئے وہ بھی حضور کے صدقے میں حاصل ہوئے، جو فضیلت کو حاصل ہوئی وہ حضور کے صدقے میں حاصل ہوئی۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ ایک مقدمہ آیا، ایک یہودی اور مسلمان کے درمیان یہ جنگ چھڑی تھی۔ ایک کہہ رہے تھے کہ حضرت موسیٰ افضل ہے، مسلمان کہتا ہے کہ میرے نبی افضل ہیں۔ بات بڑھی یہاں تک کہ ایک جھاپڑ مسلمان نے یہودی کو مار دیا۔ وہ یہودی حضور کی بارگاہ میں آیا اور اس وقت مقدمہ پیش کیا، کہا حضور یہ معاملہ ہے، انہوں نے مجھ کو تماچا مارا ہے۔ حضور نے پوچھا کیا معاملہ تھا؟ کہا یہ ہوا، یہ اپنے نبی کو آپ کو افضل بتا رہے۔ میں کہا کہ حضرت موسیٰ افضل ہے۔ بات حضور نے سمجھائی جیسے سمجھانا تھا، اور پھر کہا لا تفضلونی علی موسیٰ، مجھے بتاؤ کیا حضور موسیٰ علیہ السلام سے افضل نہیں ہے؟
افضل ہے، لیکن حضور پھر بھی اس کے سامنے یہ کہتے ہیں مجھ کو موسیٰ پر فضیلت نہ دو۔ یہ حدیث ہمیں اس بات کا درس دے رہی ہیں، جہاں میرے اور نبی اور دیگر نبیوں کی بھی بات آئے تو میری بھی تعریف اس انداز سے نہ کرو کہ دوسرے نبی کی توہین ہوتی ہو، میری تعریف بھی اس انداز سے کرو کہ میری تعریف بھی ہو جائے اور دوسرے نبیوں کا ادب بھی ملحوظ رہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ السلام نے ہمیں اپنے فرامین کے ذریعے بتلایا کہ ہر حال میں ادب ملحوظ رکھنا ہمارے لیے یہ ضروری ہے۔ ادب کے حوالے سے اگر حضور کے فرامین بیان کروں تو بہت سارے ہیں، آپ دیکھیں نا، حضرت ابراہیم کے بارے میں بات چلی، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ۔ حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے عرض کی کہ مالک میں دیکھنا چاہتا ہوں تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے پوچھتا ہے یقین نہیں ہے؟ کہا یقین تو ہے، یقین تو ہے، لیکن میرا دل مطمئن ہو جائے، وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، میرا دل مطمئن ہو جائے تو میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا مشاہدہ کروں، مجھے یقین ہے۔ حضور علیہ السلام اس وقت جب یہ آیت کریمہ آپ نے پڑھی اپنے صحابہ کو ادب سکھلانے کی خاطر کیا ارشاد فرماتے ہیں، سنو ہم سب سے زیادہ اس بات کے سوال کرنے والے ہیں، یعنی حضرت ابراہیم سے، یہ مفہوم پیش کر رہا ہوں، حضرت ابراہیم سے بھی زیادہ ہم اللہ سے سوال کرنے والے ہیں۔ لیکن حضرت ابراہیم کا یہ سوال شک کی بنیاد پر نہیں تھا، اللہ رب العزت سے یہ سوال یقین کے لیے نہیں تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کو یقین نہیں تھا، پہلے ہی سے یقین تھا، وہ نبی ہیں، خلیل ہیں، ان کو یقین بھی حاصل تھا، لیکن انہوں نے اس سوال کو اس لیے رب کی بارگاہ میں پیش کیا تاکہ وہ مشاہدہ سے محفوظ ہو جائیں اور مشاہدہ سے مشرف ہو جائیں، اس لیے انہوں نے یہ سوال کیا۔ ایسی جگہ پر حضور ہی کا یہ کہنا کہ ہم سب سے زیادہ یعنی ابراہیم سے زیادہ بھی سوال کرنے والے ہیں، یہ اس بات کی علامت ہے کہ حضور ہمیں بتانا چاہتے ہیں حضرت ابراہیم کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں نہ کرنا۔ ابراہیم یہ وہ اللہ کے خلیل ہے، ان کا ادب ملحوظ رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور نے نبیوں کا ادب بتایا، حالانکہ حضور خود سب نبیوں سے افضل ہیں، اسی لیے کہتے ہیں ہمارا مسلک اور ہمارا مذہب یہ مذہب ادب ہے، ہم سب کو ادب کے دائرے میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ بلکہ میں نیچے آ کر بات کروں، ہمارا مذہب تو وہ ہے جو ہمارے درمیان سے بھلے گنہگار ہوں، چاہے کیسے بھی ہوں، اس دنیا سے رخصت ہو جائیں تو میرے آقا نے کیا فرمایا، اذکروا محاسن موتاکم، تم اپنے مردوں کی اچھائیوں کو یاد کیا کرو۔ بھائی ایک ہی محلے میں رہتا تھا، انہی کے سامنے جوا بھی کھیلتا تھا، شراب پیتا تھا، انہی کے سامنے دوسرے گناہوں کا ارتکاب کرتا تھا، مرتکب تھا، اور کبیرہ گناہوں میں جب اس کی آنکھیں بند ہو جائیں، وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، آقا فرماتے ہیں اب تمہیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ شراب پیتا تھا، وہ جوا کھیلتا تھا، وہ غلط کام کرتا تھا، ہاں تمہاری محفل میں جب اس کا ذکر آ جائے تو پھر تمہیں ان باتوں کو قطع نظر رکھتے ہوئے تمہیں وہ بات یاد کرنی ہے جو اس کے اندر جو ایک اچھے اوصاف کی صورت میں تھی، اچھے وصف کی صورت میں تھی۔ اگر تم کو پتا چلے وہ غریبوں کی مدد کرنے والا بھی تھا، وہ بھلے شراب پیتا تھا، وہ جوا کھیلتا تھا، وہ دوسرے گناہوں کا مرتکب تھا، لیکن جب تمہارے درمیان اس کا تذکر آئے تو تمہیں وہ یاد نہیں کرنا، تمہیں تو صرف یہی کہنا ہے کہ ہاں وہی نا جو غریبوں کی مدد کرنے والا۔ مجھے بتاؤ جو مذہب، جو مسلک ہمارے اپنے گنہگار مرحومین جو اس دنیا سے رخصت ہوئے گناہوں کی حالت میں، جو شراب کے عادی تھے، جو جوا کھیلنے کے عادی تھے، ہمارا مذہب ہمیں اس بات کی دعوت دیتا ہے بھلے وہ جوا کھیلنے والے تھے، وہ شرابی تھے، اب تمہیں انہیں شرابی نہیں کہنا، جوا کھیلنے والا نہیں کہنا، اب اگر تمہیں انہیں یاد کرنا ہے تو ان کو اچھے اوصاف کے ساتھ یاد کرنا ہے، بھلائیوں کے ساتھ یاد کرنا ہے۔ یہ ہمارا مذہب ہے، ہمارا مسلک ہے۔ جب ہم اپنے مذہب اور مسلک کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ رب قدیر نے ہمیں مذہب اسلام جیسا مذہب عطا فرمایا جو مذہب کے مذہب ادب ہے۔ اور آخری بات میں آپ کے سامنے پیش کر کے رخصت ہوتا ہوں، وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہم سب کو با ادب ہونا چاہیے۔ طلبہ بیٹھے ہیں، طلبہ اپنے اساتذہ کے لیے با ادب ہوں، مرید ہوں تو اپنے پیر کے لیے،
اور پھر اس میں وہ بات بھی آ جاتی ہے کہ بھلے آپ چاہیں کسی بھی پیر کے مرید ہوں، ہمارے لیے جتنے بھی اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے ہیں، جتنے بھی پیران نظام ہیں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہے. جہاں کہیں پر بھی ہم ان سے ملاقات کریں گے با ادب ہو کر ملاقات کریں گے. بس آخری بات جو مجھے بتانی تھی وہ آپ کو بتاؤں. ابھی آپ نے جو حدیث سنی اذکروا محاسن موتاکم، کہ اپنے مردوں کو اچھائیوں کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، اس خوبیوں کے ساتھ یاد کرو جو ان کے اندر تھی، برائی کے ساتھ یاد نہ کرو. تو پھر ہمارے اندر اتنی لمبی زبان کہاں سے آ گئی کہ ہم صحابہ تک، اہل بیت اطہار تک پہنچ جائیں؟ ہمارا مذہب ہمیں ادب سکھلاتا ہے، قرآن ادب کا درس دیتا ہے، رسول اللہ کی حدیثیں ادب کا درس دیتی ہے. حضور سب نبیوں سے افضل ہونے کے باوجود دوسرے نبیوں کا ادب سکھلاتے ہیں. ہمیں کچھ نہیں آتا، کچھ نہیں جانتے، کچھ پڑھنا نہیں آتا، نہ واجبات یاد ہے فرائض نماز کے، نہ شرائط یاد ہے، نہ قرآن صحیح سے پڑھنا آتا ہے، نہ اردو صحیح سے پڑھنا آتا ہے. لیکن پھر بھی ہمارے منہ میں اتنی لمبی زبان کے صحابہ تک پہنچ جائیں، اہل بیت اطہار تک پہنچ جائیں، مولا کائنات تک پہنچ جائیں. اللہ اکبر. اس حوالے سے میں آپ کو یہی درس دینا چاہتا ہوں کہ جو مذہب اور مسلک اور جو رسول اللہ کی حدیث ہمیں اپنے گنہگار مردوں کو گناہوں کے ساتھ یاد کرنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ ہمیں صحابہ کے بارے میں بھی الٹ سلٹ اور غلط بات کرنے کی اجازت نہیں دیتا. ہم جب بھی ان کو یاد کریں گے اچھے سے یاد کریں گے، اور کیوں نہ ہو وہ تھے ہی اچھے. سو میرے آقا کی دو جماعتیں، ایک طرف صحابہ، دوسرے طرف اہل بیت، ہمارے لیے یہی بہتر ہے اور یہ بھی بہتر ہے. ہمیں دونوں کو لے کر چلنا ہے، دونوں کو لے کر زندگی گزارنی ہے، اور اسی تحفے کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا ہے اور جنت میں داخل ہونا ہے. اور یاد رکھیں، قربان جائیں مصطفیٰ کریم پر، ان کے اصحاب پر، ان کی آل پر، کہ انہوں نے آج ہمیں یہاں تک پہنچایا اور ہمیں اہل سنت و جماعت میں بنایا. کہ اللہ رب العزت نے واحد دنیا کے اندر یہ ایک سینہ عطا کیا ہے کہ جس سینے کے اندر صحابہ کی محبت بھی موجود ہے اور اہل بیت اطہار کی بھی محبت موجود ہے. باقی دوسرے سینے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے شیعہ ہو، رافضی ہو، چاہے وہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، چاہے وہ خارجی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، یہ سارے سینے کوڑے ہیں. اگر کسی کا سینہ بڑا ہے وہ اہل سنت کا سینہ ہے کہ جس سینے کے اندر دونوں گروہ کی محبتیں بڑی ہے. الحمدللہ یہی وجہ ہے کہ میں کہتا ہوں دنیا میں اہل سنت کے سینوں سے زیادہ کوئی سینہ طاقتور نہیں ہے، اس لیے کہ یہی وہ سینہ ہے کہ جس کے اندر صحابہ کی محبت بھی موجود ہے اور اہل بیت اطہار کی محبت. سبحان اللہ، سبحان اللہ.